نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دستے سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کے تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلاۃ و تسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور شکل لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو، رب کی اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی اہم عنوان کے حوالے سے میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، کامیابی کا مادی تصور اور دنیاوی تصور آپ کے سامنے ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا والے کس کو کامیاب سمجھتے ہیں؟ دنیا والوں کی نظروں میں کامیاب آدمی وہ ہے جس کی بہت بڑی کوٹھی ہو، جس کی بہت بڑی مل ہو، جس کے پاس مربے ہوں، جس کے پاس بینک بیلنس ہو، جس کے پاس عہدہ ہو، جس کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوں، جس کو زندہ باد کہنے والی ایک جماعت ہو۔ حضرات گرامی قدر، حقیقی بات یہ ہے کہ کامیابی کا یہ تصور جو انسانوں کی نظروں میں ہے یہ حقیقت کے اوپر مبنی نہیں ہے۔ تاریخ انسانیت کا مطالعہ کرنے کے بعد اور کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر غور کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فقط حکومت اگر کامیابی کا معیار ہوتی تو فرعون کبھی بھی ذلیل اور رسوا ناکام لوگوں میں شامل نہ ہوتا۔ اگر فقط سرمایہ ہی انسان کی کامیابی کا ضامن ہوتا تو قارون کا شمار ناکام اور نامراد لوگوں میں نہ ہوتا۔ اگر فقط عہدے کی وجہ ہی سے انسان کامیاب اور کامران ہوتا تو حامان ناکام لوگوں کی صف کے اندر کھڑا نظر نہ آتا۔ اگر فقط کمبار قبیلہ ہی انسان کی عزت، اس کے وقار اور اس کی کامیابی کی ضمانت ہوتا تو ابو لہب کبھی بھی ناکام اور نامراد لوگوں کی صف میں شامل نہ ہوتا۔
حضرات گرامی قدر، میں نے جتنے لوگوں کو آپ کے سامنے جن کے نام لیے ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ مادی اعتبار سے انتہائی مضبوط تھے، انتہائی طاقتور تھے، انتہائی صاحب حیثیت تھے، لیکن ان میں سے کوئی بندہ بھی کامیاب لوگوں کی فہرست میں اپنا نام درج نہ کروا سکا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے مقصد تحلیق سے غافل تھے۔ زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ ان کو اس انداز کا معلوم نہیں تھا جو کامیاب آدمی کا ہونا چاہیے۔ جو ان کے ذہن کے اندر آتا، جو ان کے سر کے اندر سماتا، جس چیز کو یہ درست سمجھتے اس چیز کے اوپر عمل کرنا شروع ہو جاتے۔ اپنی خواہشات، اپنا فلسفہ، اپنا نقطہ نظر، اپنی سوچ، اپنے معاملات کے تحت یہ دنیا کے اندر وقت گزارتے رہے، لوگوں کے اوپر ظلم بھی ڈھاتے رہے، ان کے حقوق کو بھی غصب کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، پھر وہ وقت بھی آیا جو ہر انسان کے اوپر آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ارواح کو قبض کر لیا، ان کی روحوں کو قبض فرما لیا، اور حضرات گرامی قدر ان کی ناکامی کا، ان کی نامرادی کا، ان کی رسوائی کا اعلان خود اپنی کتاب کے اندر فرما دیا، اور اس امر کا اعلان فرما دیا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ کو صبح اور شام آل فرعون کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، اور جب کل قیامت کا دن آئے گا ان کو عذاب شدید کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، وہ چیز جو حقیقی معنوں میں ویٹ رکھتی ہے اور جس کی بنیاد کے اوپر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ملنی ہے، در حقیقت قرآن مجید نے ہمیں یہ بات بڑی ہی وضاحت کے ساتھ سمجھا دی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچ کے جنت میں داخل ہو گیا، حقیقی معنوں میں کامیابی اسی کو حاصل ہوگی۔ جو جنت میں گیا لیکن آگ سے بچ کے نہ گیا، حضرات گرامی قدر حقیقی معنوں کے اندر وہ بھی کامیاب نہیں۔ گو الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ بہت سے لوگوں سے بہتر ہے، لیکن حقیقی کامیابی اسی کو حاصل ہوگی جو جنت میں اس شان کے ساتھ، اس وقار کے ساتھ، اس تمکنت کے ساتھ داخل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آگ کے شعلے کو بھی نہیں لگنے دیا۔ لا یسمعون حسیسہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو عالم یہ ہوگا کہ جہنم دھاڑ رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی، اور مجرموں کو پکڑنے کے لیے آوازوں کو لگا رہی ہوگی، لیکن دوسری طرف وہ لوگ بھی ہوں گے لا یسمعون حسیسہا، کہ وہ لوگ جہنم کی آہٹ کو بھی نہیں سنیں گے۔ حضرات گرامی قدر، وہ لوگ جو اللہ کے فضل و کرم سے جہنم کی آہٹ کو سنے بغیر جنت کے باغوں میں داخل ہو گئے، ان کی شان کا کیا کہنا، ان کی عظمت کا کیا کہنا، ان کی رفت کا کیا کہنا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نازیات کے اندر کامیاب لوگوں کی جمعیت کا بھی ذکر کیا اور ناکام لوگوں کی جماعت کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ شخص جس نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا اور طغیانی کا راستہ اختیار کر لیا، دنیا ہی کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو کھپا دیا اور اسی کو اپنا ہدف اول و آخر بنا دیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے لوگ جہنمی ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے اور اپنی خواہش کو دبا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ لوگ جنتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جنت میں جانے کے لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے نیکیوں کی، نیک اعمال کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچاؤ کی ضرورت ہے، نافرمانیوں اور عصیان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کا اعلان کو یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کا دایاں پلڑا بھاری ہو جائے گا اس کو ہمیشہ کی خوشیاں حاصل ہو جائیں گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور اس کے مد مقابل جس کا بایاں پلڑا بھاری ہو گیا، ناکامی، رسوائی، ذلت
آگ کے انگارے، جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے، جہنم کی وادی، جہنم کی گہرائیاں، یہ سب کچھ اس کے مقدر کے اندر آ جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہاں میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسی باتوں کو رکھنے کے لیے جا رہا ہوں جو ہم سب کے لیے انتہائی توجہ طلب ہیں، اور جن کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ بہتری والا معاملہ، انشاءاللہ ہمارے ساتھ کامیابی کے راستے کو پر چلانے والا معاملہ جو ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمارے لیے کھول دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اولاد آدم کے حصے دو ہیں۔ ایک حصہ تو وہ ہے جو ہر وقت، ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کی، اس کی تابعداری کی جستجو کرتا ہے۔ گویا حصہ چھوٹا ہے، قلیل ہے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہر دور کے اندر انسانوں کی ایک جمعیت ایسی گزری جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے حصول کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھا، اپنے آپ کو ڈیووٹ کیے رکھا، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کی تابع فرمان رہے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے جستجو کرتے رہے۔ صبح کے وقت، رات کے وقت، دوپہر کے وقت، شام کے وقت، ہر لمحے کو اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کے اندر بتانے کی جستجو کرتے رہے۔ اس طبقے کے لوگ اتنے حساس تھے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے حصول کے لیے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ ان کو راتوں کو نیند بھی نہیں آیا کرتی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالی کی گرفت کے احساس سے راتوں کو اٹھ جایا کرتے تھے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور ان کی راتیں اس انداز میں گزرتی تھیں کہ یہ حالت سجدہ میں ہوا کرتے تھے، یا حالت رکوع میں ہوا کرتے تھے، یا حالت قیام میں ہوا کرتے تھے۔ ساری رات جاگنے کے بعد جب سحری کا وقت آتا تھا تو ان تابع فرمان لوگوں کے اوپر حشیت الہی کا عالم یہ ہوتا تھا، وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ صبح کے دھندلکوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے پھر بھی معافیاں مانگ رہے ہوتے تھے کہ اللہ اپنی بساط کے مطابق کوشش کی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ کوشش سے کامیابی نہیں مل سکتی جب تک آپ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ حضرات گرامی قدر، یہ خوش نصیب لوگ تھے جو اللہ کی رضا کے لیے جستجو کرتے رہے، کاوشیں کرتے رہے، کوششیں کرتے رہے، اور اس کے مد مقابل انسانوں کا ایک طبقہ ایسا بھی گزرا جنہوں نے صبح و شام اللہ کی نافرمانیاں کی، طغیانی کے اندر لگے رہے، زناکاریوں میں پڑے رہے، فحشیوں کے اندر پڑے رہے، شراب نوشی کے اندر پڑے رہے، بہتان کی زندگی بتاتے رہے، یتیموں کے مال کو غصب کرتے رہے، بہنوں کے مال وراثت کو ہڑپ کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، جنہوں نے جھوٹ کا دھندا کیا، جنہوں نے بہتان کا دھندا کیا، جنہوں نے الزام تراشیوں کا دھندا کیا، جنہوں نے گناہوں کی تجارت کی، جو لہو الحدیث کے اندر پڑے رہے، جو آلات موسیقی کو بجاتے رہے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی بات کو نہیں سنا، نہ حی علی الصلاۃ پہ غور کیا، نہ حی علی الفلاح پہ غور کیا۔ حضرات گرامی قدر، وہ لوگ جو مخلص تھے انشاءاللہ ان کا انجام تو بخیر ہی بخیر ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے 25 برس تک، 30 برس تک، 35 40 برس تک نافرمانیوں کے سمندر میں غلطا و پیچا ہو کے اپنے وقت کو گزار دیا، اپنے وقت کو برباد کر دیا، اپنے وقت کو اکارت کر دیا، اپنے وقت کو ضائع کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے آج اس بات کو در حقیقت رکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ ابھی بھی وہ کامل ناکامی کے راستے پہ نہیں گئے، ابھی بھی ان کے لیے واپسی کا راستہ موجود ہے، ابھی بھی ان کے لیے فلاح کا راستہ موجود ہے، ابھی بھی ان کے لیے بچاؤ کا راستہ موجود ہے، ابھی بھی ان کے لیے فتح مبین کا راستہ موجود ہے، ابھی بھی ان کے لیے اللہ کی رحمتوں کا راستہ موجود ہے، ابھی بھی ان کے لیے فضل بے پایاں کا راستہ موجود ہے، ابھی بھی اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہونے کے ناطے، اللہ تبارک و تعالی رؤوف الرحیم ہونے کے ناطے ان کو اپنے فضل عظیم کے اندر جگہ دینے کے لیے آمادہ و تیار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید نے اس عقدے کو حل کیا، قرآن مجید نے مایوس لوگوں کے دلوں کے پر ڈھارس کو رکھ دیا، قرآن مجید نے بےتاب لوگوں کی بےتابی کو دور فرما دیا، قرآن مجید نے بے چین روحوں کے قرار کی ضمانت دی، قرآن مجید نے افسردہ روحوں کو خوشی کا سامان فراہم فرما دیا، قرآن مجید نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی صراط مستقیم کا پتہ بتلا دیا، قرآن مجید نے پستیوں میں گرنے والوں کو بھی بلندی کا راستہ سمجھا دیا، قرآن مجید نے جہنم کے راستے پہ جانے والوں کو بھی جنت کا راستہ سمجھا دیا، قرآن مجید نے بائیں بازو پہ چلنے والوں کے لیے بھی دائیں بازو کے راستے کو واہ فرما دیا، قرآن مجید نے تباہی کے گھڑے میں گر جانے والوں کے لیے بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے کامیابی کے راستے کو ہموار فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر جب قرآن عظیم کا مطالعہ کیا، جب احادیث طیبہ کا مطالعہ کیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عقدہ حل ہوا کہ گناہوں کی زندگی بتانے کے باوجود، ساری کی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی ابھی بھی ایسے اعمال موجود ہیں، ابھی بھی ایسے رحمت والے معاملات موجود ہیں۔ اگر انسان اس راستے کو اختیار کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اس کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دیں گے، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، اس کو اپنے بندوں کے اندر بھی شامل فرما دیں گے۔ حضرات گرامی قدر در حقیقت کامیابی کا راستہ جو کہ اعمال کے وزن کا راستہ ہے، جو دائیں پلڑے کے وزن کا راستہ ہے، جو گناہوں سے اجتناب کا راستہ ہے، جو نیکی کے پچلنے والوں کا راستہ ہے، حضرات گرامی قدر اس راہ سے تم دور رہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر ابھی بھی کئی ایسے اعمال موجود ہیں، اگر آپ ان کو بجا لائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر اس زمن کے اندر عام طور پہ سب سے پہلے جس راستے کا ذکر کیا جاتا ہے اس سے آپ تمام لوگ آگاہ ہیں، اس کو میں ضمنی طور پہ بیان کروں گا اور اپنی بات کو مزید آگے بڑھا دوں گا۔ حضرات گرامی قدر چلتے چلتے ایک نقطے کی بات مزید آپ کے گوش گدار کر دوں گا۔ حضرات گرامی قدر دینیات کا طالب علم ہوں، قرآن مجید کا معمولی سا طالب علم ہوں، حدیث پاک کا معمولی سا طالب علم ہوں، اور الحمدللہ دنیاوی علوم کو پڑھا ہے، انجینئرنگ کو پڑھا ہے، سائنس کو پڑھا ہے، بزنس مینجمنٹ کو پڑھا ہے۔ حضرات گرامی قدر بزنس مینجمنٹ کے اندر اس بات کو پڑھا ہے کہ کاروبار کے اوپر جانے کی وجہ کیا ہے، اس کے نیچے گرنے کی وجہ کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر انجینئرنگ کے اندر اس بات کے اوپر غور کیا ہے کہ دنیا کے اندر قوانین طبیعیات کس انداز کے اندر چیزوں کے اوپر غلبہ پاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر لیکن اس کے باوجود سائنس نے دماغ کو اس انداز کے اندر شکنجہ نہیں لگایا کہ ہر چیز کا تجزیہ فقط سائنسی انداز میں کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر آج کوئی بیماری آتی ہے، لوگ اس کا تجزیہ فقط طبی اعتبار سے کرتے ہیں، روحانی اعتبار سے نہیں کرتے۔ آج کوئی زلزلہ اور اگر سیلاب آتا ہے، لوگ اس کا تجزیہ فقط سائنسی اعتبار سے کرتے ہیں، روحانی اعتبار سے نہیں کرتے۔ حضرات گرامی قدر آج کوئی ہمارے کاروباروں کے اندر زوال کی بات آتی ہے، لوگ اس کا تجزیہ اقتصادی اعتبار سے تو کرتے ہیں، روحانی اعتبار سے نہیں کرتے۔ حضرات گرامی قدر وہ گناہ جو ہماری آخرت کو تباہ و برباد کر دینے والے، وہ گناہ جو ہمیں ذلت کی گہرائیوں میں گرا دینے والے، وہ گناہ جو ہمیں جہنم کی آگ میں پھینکوا دینے والے، وہ گناہ جو اللہ کی عقوبت کو دعوت دینے والے، وہ گناہ جو آخرت کے اندر ہمیں تباہ و برباد کر دینے والے۔ حضرات گرامی قدر یہی وہ گناہ ہیں جو کرونا وائرس کو بلانے والے، یہی وہ گناہ ہیں جو بیماریوں کو دعوت دینے والے، یہی وہ گناہ ہیں جو اللہ کے عذابوں کو دعوت دینے والے، یہی وہ گناہ ہیں جو وباؤں کو لانے والے، یہی وہ گناہ ہیں جو زلزلوں کو لانے والے، یہی وہ گناہ ہیں جو طوفانوں کو لانے والے، یہی وہ گناہ ہیں جو سیلابوں کو لانے والے، یہی وہ گناہ ہیں جو معیشت کا جنازہ اٹھانے والے، یہی وہ گناہ ہیں جو انسانوں کے امن کو چھین لینے والے، یہی وہ گناہ ہیں جو انسانوں کے سکونوں کو غارت کر دینے والے، یہی وہ گناہ ہیں جو انسانوں کی زندگی کے اندر سے سکون اور اطمینان کا خاتمہ کر دینے والے۔ تم لاکھ تجزیہ مادی اعتبار سے کرتے رہو، جب تک تم روحانی اعتبار سے تجزیہ نہیں کرو گے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر کئی ہم سے نالا ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہم وائرس کی بات کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں۔ ماہر ارضیات ہم سے نالا ہے، زلزلہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم زمین کی پلیٹوں کی بات کرتے ہیں، آپ اللہ کے امر کی بات کرتے ہیں۔ اقتصاد والی ہم سے نالا ہیں، اقتصادیات والے ہم سے نالا ہیں، ہم معیشت کی بات کرتے ہیں، ہم بیلنس آف ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، ہم ایکسپورٹ کی بڑھوتری کی بات کرتے ہیں، ہم امپورٹ کی کمی کی بات کرتے ہیں، ہم جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں اپنی طرف سے نہیں کرتا، میرے رب نے مجھے یہ بات سمجھائی ہے، کلام اللہ کے اندر اس بات کو بتلایا ہے، آپ کو بھی بتلایا ہے، مجھ کو بھی بتلایا ہے، ہم سب کو یہ بات بتلائی ہے۔ قوموں کے عروج کو پٹھ دینے والی چیز انسانوں کی نافرمانیاں ہیں، قوموں سے ان کے عروج کو چھین لینے والی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں۔ حضرات گرامی قدر سبا کی بستی کے پاس کتنے خوبصورت باغات تھے، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ نے سیلابوں کے ان کے اوپر مسلط کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے باغوں کو بد ذائقہ میووں سے تبدیل کر دیا۔ حضرات گرامی قدر وہ کون سی ذات تھی جس نے خوبصورت لہلاتے ہوئے باغات کو بد ذائقہ باغوں کے اندر تبدیل فرما دیا؟ وہ پروردگار
परवरदिगार आलम की जात थी। वो कौन सी जात थी जिसने खुद इस अमर का ऐलान फरमा दिया, ज़रबल्लाहु मसलन करियतन कानत आमिनतम मुतमइन्ना याती हर रिस्कुहा रागदम मिन कुल्ली मकानिन फकफरत बि अनउमिल्लाह फअज़ाक़ल्लाहु लिबासल जुइ वल खौफि बिमा कानू यसनाऊन। कि एक बस्ती के पास अमन भी था, इत्मीनान भी था, रिज़्क़ भी था। जब उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, फअज़ाक़ल्लाहु लिबासल जुइ वल खौफि बिमा कानू यसनाऊन, अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे अमन को ले लिया, उनके ऊपर खौफ को मुसल्लत कर दिया। अल्लाह ने उनसे रिज़्क़ को ले लिया, उनके ऊपर भूख को मुसल्लत कर दिया। हज़रात गिरामी कदर, ये सीलाब, ये वायरस, ये जुएं, ये टिड्डी दलों के अजाब, ये मेंढक, ये खून, हज़रात गिरामी कदर तुम इनकी अपने अपने तबी मुहर्रकात पे गौर करते हो, लेकिन मैं रूहानी मुहर्रकात पे गौर करता हूँ, इसलिए कि मेरा कुरान मुझे ये बात समझा रहा है, अल्लाह का कलाम हमें ये बात समझा रहा है कि आले फिरौन के ऊपर जुओं का अजाब आया, खून का अजाब आया, टिड्डी दिलों का अजाब आया, कहत का अजाब आया, तूफान का अजाब आया, खून का अजाब आया। हज़रात गिरामी कदर, वो अजाब को दावत देने वाली कौन सी चीजें थी? वो अल्लाह की नाफरमानियां थी। मैं आज भी ये बात कह देना चाहता हूँ, आखिरत की कामयाबियां इंशाअल्लाह मिलेंगी, जरूर मिलेंगी, लेकिन हज़रात गिरामी कदर, दुनिया के अंदर वबाएं भी टलेंगी, दुनिया के अंदर वायरस भी टलेगा, दुनिया में बैक्टीरिया भी टलेगा। एक ही रास्ता है, जो रास्ता अल्लाह की ताबेदारी का रास्ता, अल्लाह की फरमाबरदारी का रास्ता। हज़रात गिरामी कदर, कोरोना वायरस का जिक्र हम नवंबर से सुन रहे हैं। आज कौन सा दिन है? जून है। दुनिया की सैकड़ों लिबार्ट्रियों के अंदर इस वायरस के बारे में गौर व फिक्र जारी है, लेकिन डॉक्टर आजिज आ गए हैं। वो कौन सी चीज है जिसने इल्म को आजिज कर दिया, जिसने तिब के माहिरीन को लाजवाब कर दिया? वो कौन सी चीज है जिसने माहिरीन तिब को बेबस कर रखा है? हज़रात गिरामी कदर, वो अल्लाह का अजाब है, वो अल्लाह की पकड़ है, वो अल्लाह की गिरफ्त है, वो अल्लाह की आजमाइश है। यकीनन कोरोना वायरस हर शख्स के पर अल्लाह का अजाब बन के नहीं आया, तंबी बन के भी आया है, आजमाइश बन के भी आया है, लेकिन हज़रात गिरामी कदर, इसका इस हद तक बरकरार रहना, इसका इस हद तक फैल जाना, इसका घर घर में दाखिल हो जाना और लोगों का इसके खौफ के साथ हबत के अंदर मुब्तला हो जाना और लोगों की सांसों का उखड़ जाना, इस बात के ऊपर दलालत करता है। इसको दूर करने वाली एक ही जात है, जो अला कुल्ली शैइन कदीर की जात है, जो फ़ाअलुल लिमा युरीद की जात है, जो सरीउल हिसाब की जात है, जो शदीदुल इक़ाब की जात है। हज़रात गिरामी कदर, मैं यकीन से ये बात कहता हूँ, जितना जोर हमने एहतियाती तदाबीर के ऊपर दिया, मैं एहतियाती तदाबीर का मुखालिफ नहीं। जब भी मैं ये बात करता हूँ, दर हकीकत आपके ज़मीरों के ऊपर दस्तक देने के लिए करता हूँ। हज़रात गिरामी कदर, हम डिस्टेंसिंग पे जोर देते रहे, हम मास्क के पहनने के ऊपर जोर देते रहे, जिसने पहनना है हम उसको पहनने से नहीं रोकते। हज़रात गिरामी कदर, एहतियात करनी है जरूर करें, लेकिन एक बात के ऊपर भी गौर करें। हज़रात गिरामी कदर, कोरोना का हालिक कौन है? कोरोना का मालिक कौन है? कोरोना को पैदा करने वाला कौन है? कोरोना को मुंतशिर करने वाला कौन है? रब्बे कदीर है, अला कुल्ली शैइन कदीर है, फ़ाअलुल लिमा युरीद है। हज़रात गिरामी कदर, उसके अजाब के अंदर, उसकी गिरफ्त के अंदर जब इंसान पकड़ा जाता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, फिर उसकी पकड़ इंतहाई शदीद है। हज़रात गिरामी कदर, हम बड़े बड़े हाथियों को सुना करते थे, बड़ी बड़ी परिंदों को, बड़े बड़े दरिंदों का सुना करते थे। हज़रात गिरामी कदर, आज अनदेखे वायरस ने, जो कि हयातियात के इल्म के मुताबिक जिसके जानदार होने के अंदर भी शुबा है, जिसके जानदार और बेजान होने के अंदर भी डिबेट है, उसने पूरी इंसानियत को आज पकड़ा हुआ है। किसके अमर से पकड़ा हुआ है? अल्लाह कमुल हाकिमीन के अमर से पकड़ा हुआ है, फ़ाअलुल लिमा युरीद के अमर से पकड़ा हुआ है, सरीउल हिसाब के अमर से पकड़ा हुआ है, शदीदुल इक़ाब के अमर से पकड़ा हुआ है। हज़रात गिरामी कदर, कोरोना वायरस से शिकंजे के शिकंजे से निकलने के लिए हमने हर तदबीर को आजमा लिया। हज़रात गिरामी कदर, इमरान खान एंकर मेरा दोस्त है, वो कहता है मैं तो घर के अंदर दाखिल भी सीढ़ी के जरिए होता था। हज़रात गिरामी कदर, मेरी माँ और बहन तो ईद के मौके के ऊपर भी उन्होंने शॉपिंग भी नहीं की, लेकिन कोरोना वायरस फिर भी उसके ऊपर भी हमलावर हो गया, उसके घर वालों के ऊपर भी हमलावर हो गया। सुहेल बड़ाइच भी हमारा दोस्त है। हज़रात गिरामी कदर, वो ये बात कहता है, इन अय्याम के अंदर मैंने मुलाकातें भी नहीं की, मैंने लोगों से राब्ते भी छोड़ दिए, लेकिन कोरोना वायरस ने मुझको भी पकड़ लिया। ये वही बात है जिसका जिक्र मैंने गुज़श्ता खुतबात जुमा में किया था। ये वायरस अल्लाह के हुक्म से जिसको चाहेगा पकड़ लेगा, अल्लाह के हुक्म से जिसको चाहेगा छोड़ देगा, और पकड़ने के बाद किसी को जन छोड़ के छोड़ देगा, और पकड़ने के बाद किसी को मार के छोड़ देगा, और पकड़ने के बाद किसी को थोड़ा सा छू के छोड़ देगा। हज़रात गिरामी कदर, ये हमला करता है, अल्लाह के अमर से हमला करता है। ये
اپنی سمت کو تبدیل کرتا ہے، اللہ کے حکم سے سمت کو تبدیل کرتا ہے، یہ مارتا ہے اللہ کے حکم سے مارتا ہے، یہ چھوڑتا ہے اللہ کے حکم سے چھوڑتا ہے، یہ جھنجھوڑتا ہے اللہ کے حکم سے جھنجھوڑتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں کتنا بڑا ظالم ہوں، میں کتنا بڑا نادان ہوں، مجھے معمولی سا وائرس تو نظر آتا ہے لیکن مجھے اپنے پہاڑوں جتنے گناہ نظر نہیں آتے، مجھے پہاڑوں جتنی نافرمانیاں نظر نہیں آتی۔ حضرات گرامی قدر، آج آئسولیشن کا عذاب تو مجھے نظر آ رہا ہے، کل تک میں نے اپنی آئسولیشن کے پر کیوں غور نہیں کیا؟ میری آئسولیشن کس انداز میں تھی؟ کیا میں تہجد گزار تھا؟ کیا میں شب زندہ دار تھا؟ کیا میں اللہ کی پوجا کرنے والا تھا؟ نہیں نہیں، میری تو جو راتیں تھیں، میری جو تنہائیاں تھیں، وہ تو موبائل کے اوپر شہوت رانی میں گزر رہی تھیں، میں گندی تصویروں کو دیکھ رہا تھا، میں غیر محرموں سے پینگے بڑھا رہا تھا، میں آئسولیشن کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کر رہا تھا۔ اللہ نے مجھے ایسے گرفت کے اندر پکڑا ہے کہ آج آئسولیشن کا عذاب جو ہے انسانوں کے اوپر مسلط ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مریض جو ہیں کراہ رہے ہیں، مریض گھبرا رہے ہیں، کوئی ان کو تسلی دینے والا بھی موجود نہیں ہے۔ جب کوئی مریض کرونا وائرس کا مریض بن جاتا ہے، لوگ اس سے چہرہ چھپا کے بھاگ نکلتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم اس ابتلا کا اگر شکار ہوئے، اللہ کے حکم سے شکار ہوئے، اللہ کے اذن سے شکار ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو دنیا کی بات ہے، آخرت کے انگاروں پر ذرا غور کرو، آخرت کی تپش پہ غور کرو، آخرت کے عذاب پہ غور کرو، زری کی جھاڑی پہ غور کرو، زقوم کے درخت پر غور کرو۔ حضرات گرامی قدر، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی شدید ہے، آخرت کی گرفت تو اس سے بھی خطرناک ہے، آخرت کی پکڑ تو اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس پکڑ سے نکلنے کا راستہ، گناہوں سے اجتناب کا راستہ، پہلا راستہ توبہ استغفار کا راستہ، جس کے بارے میں ایک ہی دلیل کافی ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میں سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ آپ توبہ لے کے آئیں، ایمان لے کے آئیں، عمل صالح لے کے آئیں، قتل ہو، شرک ہو، زنا جیسے بڑے بڑے گناہ بھی کیوں نہ ہوں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا، گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، گناہوں کو مٹانے کا دوسرا راستہ کلام اللہ کے اوپر پختہ یقین ہونا چاہیے۔ اس یقین کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے، اس کی تلاوت بھی ہونی چاہیے، اس کے قیام کی جستجو بھی ہونی چاہیے، اس کی تبلیغ بھی ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، جس کا کلام اللہ کے اوپر پختہ یقین ہوگا، اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اوپر یقین لے آؤ گے، حضرت رسول اللہ کے قلب اطہر کے اوپر اترنے والے قرآن کے اوپر یقین لے آؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، تمہارے معاملات کو سنوار دے گا۔ حضرات گرامی قدر، تیسرا ذریعہ گناہوں کی معافی کا، حضرت رسول اللہ کے اسوہ کامل پہ چلو، آپ کے نقش قدم پہ چلا جائے، آپ کی پیروی کو کیا جائے، آپ کی اتباع کے راستے کو اختیار کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان بالکل واضح ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، حضرت رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، چہرہ میرا نصرانیوں کی طرح ہے، شادی بیاہ میرے ہندوؤں کی طرح ہیں، تہوار میرے فرنگیوں کی طرح ہیں، کاروبار میرا یہود کی طرح ہے۔ اور میں بات کرتا ہوں کہ وائرس آیا تو کیوں آیا، اللہ کا عذاب آیا تو کیوں آیا، اللہ کی پکڑ آئی تو کیوں آئی، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تو کیوں آئی۔ آج تو حضرت رسول اللہ کے نقش قدم کے پر چلنا شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اور ایک اور راستہ گناہوں کی معافی کا، دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنے والے، مکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنے والے، شادی بیاہ کے معاملات میں جھوٹ بولنے والے، پرے پنچایت کے معاملات میں جھوٹ بولنے والے،
اپنی دولت کے معاملات میں جھوٹ بولنے والے، اپنی ہٹی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنے والے، اپنی فیکٹری پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنے والے، اپنی ناک کے لیے جھوٹ بولنے والے، اپنی سیاسی وجاہت کے لیے جھوٹ بولنے والے، اپنے عہدے کے لیے جھوٹ بولنے والے، اپنے ہیبت و حشمت کے لیے جھوٹ بولنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کی معافی کا راستہ بتلا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے ایمان والو سیدھی بات کرنا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے معاملات کو سنوار دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرات گرامی کا 30 سال اللہ کی نافرمانی میں کے اندر گزار دیے، 40 سال اللہ کی نافرمانی میں گزار دیے، اب ڈر رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی خطاؤں کو معاف کرے تو کیسے کرے؟ آج میں متقی بن بھی گیا تو اللہ تبارک و تعالی کا فضل حاصل کروں تو کیوں کروں؟ حضرات گرامی قدر میرے پروردگار عالم نے سمر کا اعلان فرما دیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ تم متقی بن جاؤ، تمہاری ساری خطاؤں کو پروردگار عالم معاف کر دے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور تمہارے اجر کو تو چند فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر 30 سال تک متقی نہ رہے پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، 40 برس تک متقی نہ رہے پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، 50 برس تک متقی نہیں رہے پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ آج اگر تم متقی بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سابقہ خطاؤں کو معاف کر دے گا، تمہارے اجر کو دو چند کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر راستے تو بہت سے ہیں، راستے تو بہت سے ہیں۔ حضرات گرامی قدر مال کی محبت نے تمہیں شکنجے میں لیا ہوا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو تم ہرچنے کے اوپر تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں سری اعلانیہ صدقہ کرو، دونوں طرح ٹھیک ہے، لیکن اگر خفیہ صدقہ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے اور فقیروں کو دیتے ہو، مستحقین کو دیتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہاری سیئات سے درگزر کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر راستے تو بہت سے ہیں۔ صبح دم تم نے فجر کی نماز کو پڑھا، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر تمہارے گناہ سمندروں کی جھاگوں کے برابر بھی کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رمضان کا مہینہ تم نے گزارا، عادتاً روزہ نہیں رکھا، عبادتاً روزہ رکھا۔ من قام رمضانا ایمانا من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر رمضان کے مہینے کے اندر تم نے راتوں کا قیام کیا، نیکی کی نیت کے ساتھ، ثواب کے ساتھ، ثواب کے حصول کے لیے کیا۔ من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، راتوں کے قیام کرنے والے تیرے لیے خوشخبری ہے، اللہ تیرے سابقہ خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر سین مسجد سے گھبرانے والے اور کرونا وائرس کے خوف سے گھر میں چھپ جانے والے، کاروبار کے لیے تجھے کرونا وائرس کا کوئی ڈر نہیں اور مسجد میں آتے ہوئے تو وائرس سے ڈر رہا ہے، ضمانت ہٹی کے اوپر یا فیکٹری کے اوپر فلاح کی نہیں، مسجد میں فلاح کی ضمانت ہے۔ حیا علی الفلاح، تو سین مسجد میں آ، اللہ کامیابیاں تیرا مقدر بنا دے گا۔ تو کہاں پہ بھاگ رہا ہے؟ پروردگار عالم کے آستانے کے اوپر جھک کے دیکھ تو صحیح، اس کے گھر آ کے دیکھ تو صحیح، اس کے دھر کو اختیار کر کے دیکھ تو صحیح، اپنے اعمال سیئات سے اجتناب کر کے دیکھ تو صحیح، تقوی کا راستہ اختیار کر کے دیکھ تو صحیح، حضرت رسول اللہ کی اتباع کا راستہ اختیار کر کے دیکھ تو صحیح، قرآن مجید کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان رکھ کے دیکھ تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے تجھے وسائل دیے ہیں، تو کبھی انڈونیشیا جاتا ہے، کبھی ملیشیا جاتا ہے، کبھی
کوالالمپور جاتا ہے، کبھی سنگاپور جاتا ہے، اگر نہیں جاتا حج پہ نہیں جاتا، 30 برس نہیں گیا، 40 برس نہیں گیا، 50 برس نہیں گیا، اللہ کی رضا کے لیے حج کر، اللہ تیرے گناہوں کو اس طرح معاف کر دے گا، تجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے گا جس طرح تو آج ہی اپنی ماں کے گھر پیدا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ ذرائع ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب نے ہمیں بتلائے ہیں۔ اگر ہم ان ذرائعوں کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن گناہوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نامہ یا مال کو ایک فرق حالت میں ہمارے سامنے رکھے گا۔ حضرات ذرا غور کیجئے، زناکاری، قتل و غارت گری اور شرک آپ کی توبہ کی وجہ سے کل قیامت کے دن آپ کے سامنے اس انداز میں پیش کیے گئے کہ اللہ نے ان کی جگہ نیکیاں لکھی ہوں تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ حضرات گرامی کہتے چنانچہ آج موقع ہے، آج اصلاح کی ضرورت ہے، آج گناہوں کو حرف غلط کی طرح مٹانے کی ضرورت ہے، آج گناہوں اس کے شکنجے سے نکلنے کی ضرورت ہے، آج اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرنے کی ضرورت ہے، آج اپنے آپ کو اثر نو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت کے حصول کے لیے کھپانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اخروی کامیابیوں سے ہمکنار کر دے اور ہمارے جتنے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ حضرات گرامی قدر، انسانوں کی زندگی کے اندر آنے والی تکالیف، کلفتوں اور پریشانیوں کا اس کے گناہوں کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے۔ یہ گناہ ہی ہیں جو بیماریوں کو لے کے آتے ہیں، یہ گناہ ہی ہیں جو آفات اور زلزلوں کو لے کے آتے ہیں، یہ گناہ ہی ہیں جو وائرس اور بیکٹیریے کو دعوت دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی مخلوق زمین کے اوپر پہلے بھی موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر شدت و حدت پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ وہ کون ہے جو ٹڈی دلوں کو حکم دیتا ہے تو فصلوں کے جھنڈ اڑا کے رکھ دیتی ہیں؟ وہ کون ہے جو پرندوں اور حشرات الارض کو حکم دیتا ہے تو بڑی تعداد کے اندر میوہ جات اور پھل جو ہیں وہ برباد اور تباہ ہو جاتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر ایک پتا بھی ایسا نہیں جو مالک کائنات کے امر اور اس کے اذن کے بغیر حرکت کرتا ہو۔ حضرات گرامی قدر، کرونا وائرس سے مرنے والے لوگ وہ اللہ کے حکم سے مر رہے ہیں، اور کرونا وائرس سے بچنے والے لوگ اللہ کے حکم سے بچ رہے ہیں، اور کرونا کی لپیٹ میں آ کر بچ جانے والے لوگ اللہ کے حکم سے بچ رہے ہیں، اور کرونا کے جھنجھوڑے کے اندر آنے والے لوگ اللہ کے حکم سے جھنجھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ گناہ جو ہیں نہ صرف یہ کہ ہماری زندگیوں کے اندر پریشانیوں کو لانے کا سبب ہیں، بلکہ آخرت کی تباہی اور بربادی کے اوپر بھی منتج ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ان گناہوں کی عقوبت سے بچنے کے لیے ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، قرآن کے اوپر پختہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے، سید العرب والعجم کے اسوہ کامل پہ چلنے کی ضرورت ہے، تقویٰ کا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، حج کا سفر کرنے کی ضرورت ہے، رمضان کے روزے اور قیام ثواب کی نیت سے رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، وضو اچھے طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے، صحن مسجد میں آ کے اپنے سر کو جھکانے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے ساتھ ٹوٹے ہوئے تعلق کو استوار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو اپنا حاکم، اپنا رازق، اپنا بادشاہ اور اپنا مالک سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ جو نیکیاں کرتے رہے وہ تو الحمدللہ نیکیاں کرتے رہے، اور جو گناہوں کے اندر غلطہ و پیچھا رہے ان کے لیے بھی پیغام فلاح موجود ہے۔ 30-40 سال زندگی کے برباد کر چکے ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ رؤوف و رحیم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ غفور ہے۔ اس کی بارگاہ میں آ جاؤ،
اس نے خود اس بات کی نویس سنا دی ہے، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بزبان نوح علیہ السلام اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، وہ بخشنے والا غفار ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ خوب فراواں بارشوں کا نزول فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ مال بھی بڑھا دے گا، بیٹے بھی بڑھا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہروں کو بھی آباد کر دے گا، تمہارے لیے باغات کو بھی آباد کر دے گا۔ آخر میں 2 اعلانات ہیں۔ حافظ حالت صاحب ہمارے دوست ہیں، کھڑیاں کے ساتھ انہوں نے مسجد بنائی، بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ۔ تمام لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ان کی مسجد کے باقی ماندہ معاملات جو ہیں احسن طریقے سے آگے بڑھ سکیں۔ حافظ صاحب اب بار تشریف لے جائیں اور تمام لوگ حضرت حافظ صاحب کے ساتھ تعاون کریں۔ دوسری بات یہ ہے، آج ہمارے بھائی جمیل فیضی صاحب کا ہم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن ہمارے بھائی فہیم صاحب جو ہیں ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اپنے جنازے کو اپنے بھائی کے یہاں پہ لے کے آئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر جو لوگ خود جنازہ یہاں لے کے آتے ہیں، آپ تمام لوگوں کو اس کے اندر ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ آج اگر ہم لوگوں کے لیے گڑ گڑا کے دعا مانگیں گے تو کل کلا اللہ تبارک و تعالی ہمارے جنازوں میں ایسے لوگوں کو بھیجے گا جو ہمارے لیے دعائے خیر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمان میتوں کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ حضرات گرامی قدر اپنی بساط کی حد تک ہم میتوں کو غسل بھی دلوا رہے ہیں اور جنازہ بھی جس حد تک ممکن ہے پڑھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود رابطہ کرنے والے لوگ زیادہ ہیں اور ہمارے پاس والنٹیئر کارکنان کی تعداد کم ہے۔ آج جمعے کے بعد جو لوگ اس عظیم کارنامے کو اور اس عظیم کار خیر کو انجام دینے کے لیے تیار ہوں، غسل والے، تو حضرات گرامی قدر لازماً اپنے ناموں کو قیم بیٹے کے پاس یا ڈاکٹر عمر صاحب کے پاس یا فہد بیٹے کے پاس لازماً اپنے ناموں کو درج کروا کے جائیں تاکہ ہم بڑھ چڑھ کر کورونا سے فوت ہونے والی میتوں کے غسل کا، ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کر سکیں۔ اللہ، ہماری طاقتیں معمولی تھیں، صلاحیتیں معمولی تھیں، جو کام ہم نہ کر سکے اس پہ ہمیں معاف فرما اور آئندہ کے لیے ہمیں بڑھ چڑھ کے یہ کار خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔